یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی 27 تاریخ کو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ مکرمہ آپ کا آبائی وطن ہے، آپ کے آباء و اجداد مکے کے ہیں، یہی آپ کی ولادت ہوئی، یہی بچپن گزرا، یہیں پر جوان ہوئے، یہیں پر اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کے 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ اعلان نبوت پر بڑی اذیتیں اٹھائی، طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کیے آپ نے بھی، اور جو آپ پر ایمان لاتا انہوں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، ہمارے ان بھائیوں نے جو سب سے پہلے ایمان ہمارے نبی پر لائے، ہمارے ان بھائیوں نے بے پناہ مشقتیں برداشت کی 13 سال تک۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ ظلم برداشت کرو گے، ظلم سہو گے، اور ظلم کا بدلہ انتقام نہیں لو گے۔ 13 سال تک مسلمان مار کھاتے رہے، ظلم و ستم سہتے رہے۔ نبوت کا 11واں سال آیا، گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں کہ حج کا موقع ہوا، عرب کے کونے کونے سے حاجی آئے، مدینہ طیبہ سے جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا وہاں سے بھی حاجی آئے۔ اللہ کے نبی نے ان کے آگے ایمان کی دعوت رکھی، اسلام کی روشنی ان کو پہنچائی۔ یہ 6 آدمی تھے اور 6 کے 6 ایمان لے آئے، اور مدینہ جا کر انہوں نے گھر گھر حضور کا چرچا کر دیا کہ جس نبی کا انتظار تھا وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے، ہم نے اس سے ملاقات کی ہے، ہم نے اس کا کلام سنا ہے، ہم نے اس کا جلوہ دیکھا ہے۔ اگلے سال 12 آدمی آئے، نبوت کے 13ویں سال 75 آدمی آئے، اور ان 75 آدمیوں نے آپ کو دعوت دی کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے شہر مدینہ تشریف لے آئے۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ آپ کو پیغام دیا ہے کہ آپ مکے سے مدینہ طیبہ آ جائیں، اور جس طرح ہم اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں، اس طرح آپ کی حفاظت ہوگی۔ آپ کی حفاظت ہم اپنے بچوں کی طرح کریں گے، اپنی جانیں ہم نچھاور کر دیں گے، مگر آپ پر آنچ نہیں آئے گی۔ اور آپ بھی ہمیں یہ تسلی دلا دے، جب آپ کا دین بڑھ جائے، ترقی کر جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری خدمات کو بھول جائیں، آپ ہماری قربانیوں کو بھول جائیں، اور آپ مدینہ چھوڑ کر پھر مکہ واپس آ جائیں۔ آپ نے فرمایا مدینہ والوں، محمد بے وفا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تمہارا ہوگا وہ میرا ہوگا، اور جو میرا ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ فرمایا میری قبر بھی تمہارے اندر ہوگی، میں جس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں پھر میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، وہ خود اپنا ہاتھ چھڑائے تو یہ دوسری بات ہے، محمد جس کو پکڑ لیتا ہے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا تمہارے پاس ہی رہوں گا، اسلام کتنی ترقی کر جائے، اسلام کتنے ہی آگے بڑھ جائے، کتنے ہی عروج ہمیں مل جائے، ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ مسلمانوں کو آپ نے اجازت دے دی کہ مدینہ طیبہ جائیں، مسلمان جانے لگے۔ جو مسلمان ہجرت کے لیے جاتا بڑی تکلیفوں سے جاتا، آسانیاں نہیں تھیں، سارے مسلمان چلے گئے، چند مسلمان رہ گئے، وہ مسلمان جو کمزور تھے وہ رہ گئے، حضرت ابو بکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، بڑے مسلمانوں میں یہ 2 مسلمان رہ گئے، اور کافر سمجھ گئے کہ اب محمد بھی جائیں گے، ان کو بھی یہاں نہیں رہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے منصوبہ بنایا، تدبیریں کی کہ انہیں جان سے مارو، یہ جانے نہ پائے، اگر یہ گئے تو بڑی قوت حاصل کر لیں گے، وہاں بڑی ان کی طاقت ہو جائے گی اور پھر ہم سے لڑیں گے۔ اب حضور کے قتل کے منصوبے شروع ہو گئے۔ یہی مہینہ صفر کی 26 تاریخ کو دار الندوہ کے اندر اجلاس ہو رہا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابی ابن خلف، امیہ ابن خلف، ابو البختری، ابو لہب، زمعہ، بڑے بڑے نامی گرامی سردار جمع ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو ایک بوڑھا جبے قبے میں ملبوس کھڑا ہے۔ کہا کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ اس بوڑھے نے کہا میں نجد سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، ریاض سے آیا ہوں۔ ریاض کا پہلا نام نجد تھا، آج اس کا نام ریاض ہے اس وقت۔ کہا ریاض سے آیا ہوں، نجد سے آیا ہوں، تمہارے اس مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اور ہو سکے تو میں بھی اپنی کوئی رائے دے دوں۔ یہ بوڑھا جو نجد سے آیا تھا، یہ ریاض سے آیا تھا، یہ بوڑھا شیطان تھا، شیطان بھی اس مشورے میں شریک ہوا۔ اس دن کے بعد جو عیار ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، طرار ہوتا ہے، اس کو شیخ نجدی کہتے ہیں۔ شیخ نجدی یہ مکاروں کا لقب پڑ گیا ہے، جو مکار ہو، فریبی ہو، دھوکہ باز ہو، اس کو شیخ نجدی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی مشورے میں شریک ہو گیا، شیطان بھی شریک ہے۔ ایک کافر نے کہا کہ محمد کو ایک تنگ و تاریک ایسے مکان میں بند کر دو کہ جس کے دروازے مقفل ہوں، روشن دان اس میں کوئی نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ محمد کہاں ہے، اس طرح انہیں غائب کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند دن کے بعد یہ بھوکا پیاسا اسی مکان میں مر جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں ہم نے غائب کیا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا، شیخ نجدی نے کہا کہ یہ مشورہ قابل قبول نہیں ہے، محمد کی بڑی خوشبو ہے، تم تو حالت کفر میں ہو، ان کی خوشبو تمہیں نہیں آتی، ان کی خوشبو ان کے پیروکار سنتے ہیں، ان کی خوشبو دور دور تک ان کے پیروکاروں کو پہنچتی ہے، ان کے پیروکاروں کو یہ خوشبو پہنچے گی، وہ یہ سارے تالے توڑ دیں گے، دروازے توڑ دیں گے اور محمد کو باہر نکال لے آئیں گے، پھر تمہاری کوئی عزت رہے گی، پھر تمہاری ناک رہے گی؟ کیوں اپنی ناک کٹا رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اس طرح مشورہ دے کر اپنے آپ کو بھی عزت کر رہے ہو؟ دوسرے نے کہا کہ اسے اونٹ پر بٹھاؤ، رسوں سے باندھ دو، اس اونٹ کو مکے کے حدود سے باہر کر دے، اور اونٹ جہاں انہیں لے جائے، ہم ان کے شر سے بچ جائیں گے۔ شیطان نے کہا کہ یہ رائے تو پہلی رائے سے بھی کمزور ہے۔ کہا اس کو اونٹ پہ باندھ دو، اونٹ اسے کسی ملک میں لے جائے۔ کہا تمہیں محمد کی
میٹھی زبان کا پتہ نہیں؟ تمہیں ان کے اچھے اخلاق کا پتہ نہیں؟ وہ جہاں جائیں گے اپنی اس زبان سے لوگوں کو قابو کریں گے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں گے اور بڑا جتھا بنا کر تمہارے خلاف آ جائیں گے۔ ابو جہل نے آخر میں رائے دی اور کہا کہ اس وقت جتنی برادریاں مکے کے اندر آباد ہیں، جتنے خاندان آباد ہیں، جتنے قبائل آباد ہیں، وہ سب کے سب محمد کے مخالف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک برادری بنو ہاشم یہ ان کے طرفدار ہیں، ان کو خبر نہ ہونے پائے اور ہر برادری سے ایک ایک جوان لیا جائے، وہ رات کو ان کے گھر کا محاصرہ کر لے اور صبح جب نماز کے لیے نکلے تو سارے نوجوان یکبار کی ان پر حملہ آور ہو جائے، ان کا کام تمام کر دے۔ اس طرح ان کے قتل میں 40 برادریاں شریک ہوں گی اور 40 برادریوں سے ایک برادری بنو ہاشم نہیں لڑ سکتا ہے کہ ایک برادری 40 برادریوں کے مقابلے پر آئے۔ شیطان بہت سیر و خون بڑھ گیا اس کا، شیطان انہی کاموں سے خوش ہوتا ہے، خون بڑھ گیا اس کا، اور اس نے کہا کہ ھذا رأی، رائے یہی ہے، مشورہ یہی ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ دشمنان دین کو، دشمنان رسول اللہ کو دیکھو، یہ مشورے کر رہے ہیں۔ طے ہو گیا 26 صفر کو دن میں مشورہ ہوا اور کہا آج ہی رات یہ کام کرنا ہے، 27ویں صفر کی رات کو یہ کام کرنا ہے، نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ یہاں یہ مشورہ ہو رہا ہے، وہاں عرش معلیٰ سے جبریل امین کو اللہ بھیج رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کو اطلاع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا حبیب دار الندوہ میں مشورہ ہو رہا ہے، تدبیریں ہو رہی ہیں، منصوبے بن رہے ہیں۔ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، کافر تدبیریں کر رہے ہیں کہ تجھے تنگ و تاریک مکان میں قید کر دیا جائے، تیرے قید کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ لیقتلوک، یہ بھی مشورہ ہو رہا ہے کہ تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تجھے مکہ سے جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، حبیب کافر تدبیریں کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے، وہ تجھے راستے سے ہٹانے کی تدبیر کر رہا ہے اور اللہ تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ تیرے قتل کی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ تجھے بچانے کی تدبیر کر رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر پر کسی کی تدبیر غالب نہیں آ سکتی۔ کوئی اللہ کے تدبیر کا، کوئی اس کے انتظام و انصرام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کتنے ہی بڑے بڑے دماغ آ جائیں، کتنے ہی بڑے بڑے ذہن آ جائیں، شیطان کا ذہن بھی وہاں شریک ہو جائے، اللہ کے تدبیر پر کسی کی تدبیر غالب نہیں ہو سکتی۔ فرمایا حبیب آج رات نکلنا ہے مکے سے، آج رات مکہ چھوڑنا ہے، آج رات گھر کا محاصرہ ہوگا، اسی محاصرے کو توڑنا ہے، ان کے نرغے کو توڑنا ہے، ان کی کوششوں کو خاک میں ملانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ آج رات میرے گھر میں سو گے، میرے بستر پر سو گے، اور میں ہجرت کے لیے نکلوں گا، اور اس لیے سو گے کہ میرے پاس یہ کافروں کی امانتیں ہیں،
کافر اپنی امانتیں، اپنا سونا چاندی، اپنی نقدی، اپنے کپڑے، اپنا سامان تجارت اللہ کے نبی کے پاس رکھواتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ یہ خیانت نہیں کرتے، یہ امانت میں چوری نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام پر انہیں یہ اعتماد تھا کہ یہ خیانت نہیں کرتے، یہ بڑے امین ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی امین بننا چاہیے۔ ایف والو، سی والو، جی والو، چوریاں نہ کرنا، خیانتیں نہ کرنا۔ آپ کا نبی امین ہے۔ امتی کو کیا ہونا چاہیے؟ نبی کے نقش قدم پہ ہونا چاہیے یا نبی کے نقش قدم کے الٹ پہ ہونا چاہیے؟ چوریاں کریں، خیانتیں کریں، نبی ہمارا امین۔ کافر کہتے ہیں صادق امین، پھر ہم خائن بنیں، ہم چوریاں کریں، ہم مالوں میں تبدیلیاں کریں، لوگ ہمیں گاڑیاں بنانے کو دے دیں، اچھے پرزے نکال کر اس میں معمولی پرزے ڈال دیں۔ آپ کا نبی یہ سکھاتا ہے؟ آپ کے نبی نے یہ تعلیم دی؟ کافر تو آپ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ امین ہے، وہ اپنی امانتیں وہاں رکھواتے ہیں، اور ہمارے پاس لوگ امانتیں رکھواتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ قبضہ کر لے گا، انکار کر دے گا، امانت کو ہڑپ کر لے گا۔ اس لیے امین بننا ہے۔ رسول اللہ کی سیرت سنتے ہو تو اس سیرت پر عمل کی بھی کوشش کرنی ہے۔ عمل ہمارا الٹا نہ ہو کہ سنیں ہم کچھ اور کریں کچھ۔ جو رسول اللہ کی سیرت کو سنیں پھر اس پر عمل بھی کریں، کوشش کریں۔ کوشش میری اور آپ کی ہوگی اور فضل خدا کا ہوگا۔ جب میں اور آپ کوشش کریں گے تو خدا فضل کرے گا۔ فرمائیے امانتیں حوالے کر دینا اور پھر مدینہ طیبہ آ جانا۔ تم سونا میری چادر اڑ کے، میری چارپائی پہ سونا، اس گھر میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کافر جمع ہو گئے۔ 27ویں شب ہے، جمعے کی رات ہے، صبح جمعہ ہے۔ 27ویں شب کو کافر جمع ہو گئے۔ ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ابو البختری بھی ہے۔ 40 نوجوان ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ جمع ہیں۔ رسول اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑ رہا ہے، خوب کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایمان لے آؤ، میرے طرف آ جاؤ گے، میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو گے تو دنیا میں عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ گے، اور اگر میرا ہاتھ چھوڑ دیا تو میرے ہی پیروکار تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ کہا یہ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ کیا سبز باغ دکھاتے ہیں کہ عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب و عجم کی حکومت قبضے میں آ جائے گی؟ یہ اس طرح ہمیں بے وقوف بناتے ہیں۔ حضور اندر باتیں سن رہے ہیں اور بہت دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ سچی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سچی باتوں کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ حضور کی باتیں سچی باتیں، کافر مذاق اڑا رہے ہیں۔ آدھی رات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ حبیب نکلو۔ عرش کی معبود کس طرح نکلوں؟ چاروں طرف نرغہ ہے، ہر طرف تلواریں ہیں۔ فرمایا چھپ کے نہ نکلنا، خفیہ طریقے سے نہ نکلنا، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکلنا، اس لیے کہ تیری زندگی کی ایک ایک ادا لکھی جائے گی، تیری حیات طیبہ کا ایک ایک باب لکھا جائے گا۔ کہیں تیری پاکیزہ زندگی میں یہ نہ آنے پائے کہ ہجرت کی رات محمد چھپ کے بھاگا تھا۔ فرمایا یاسین پڑھتے ہوئے، ان کا نرغہ توڑتے ہوئے، انہیں ذلیل و خوار کرتے ہوئے، ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے جانا۔ تیری زندگی یہ پوری دنیا کے لیے مینار نور ہوگی۔ یہ نہ آنے پائے کہ ہجرت کی رات محمد چھپ کے نکل گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یاسین پڑھتے ہوئے نکلنا۔ نبی کریم علیہ السلام یاسین پڑھتے ہوئے نکلے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ فرمایا ہم نے ان کی گردنوں میں توکے ڈال دیے۔ یہ جو باہر کھڑے نرغہ لگائے، یہ اور دیگر کافر، ہم نے ان کے گلے میں توک ڈال دیے ہیں۔
کیسے توق؟ وہ توق جو مادی نہیں تھے، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے تھے، روحانی توق ان کے گلوں میں ڈال دیے گئے تھے۔ فہم مقمحون، فرمایا یہ اپنے سر نیچے نہیں کر سکتے، ان کے سر اب یوں ہی رہیں گے، ان کے سر یوں ہی رہیں گے۔ جب توق ڈال دیا جاتا ہے مجرم کو تو اس کا سر پھر یوں رہتا ہے، وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ حضور جائیں گے، وہ نیچے نہیں دیکھ پائیں گے حضور کو۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، فرمایا ہم نے ان کے درمیان پردے، حجاب اور دیواریں کھڑی کر دی۔ ان کے اور حضور کے درمیان جب اس آیت پر آپ پہنچے تو حجابات کھڑے ہو گئے، دیواریں کھڑی ہو گئی۔ حضور ہر ایک کو دیکھتے تھے اور ان میں سے کوئی حضور کو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب اور پردے قائم کر دیے۔ حضور نے مٹی اٹھائی اور وہ مٹی پھینک دی۔ جو کافر جہاں کھڑا تھا، گھر کے چاروں طرف ہر ایک کے سر میں اور آنکھوں میں مٹی چلی گئی، آنکھیں ملنے لگی۔ وہ آنکھیں ملنے لگے اور نبی کریم علیہ السلام ان کا نرغہ توڑ کے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، فرمایا حبیب ما رمیتا، یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی، ما رمیتا تو نے نہیں پھینکی، حضور سے پھینکنے کی نفی کر دی۔ آگے فرمایا اذ رمیتا، جب کہ تو نے ہی پھینکی، فرمایا تو نے نہیں پھینکی، پھر فرمایا تو نہیں پھینکی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا ہاتھ یہ ان کا نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ میں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ آنکھیں مل رہے ہیں اور حضور نکل کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے مکان پہ پہنچ گئے، جھانک کے دیکھا سوراخوں سے تو اندر بتی جل رہی ہے۔ بتی جلنے کا مطلب یہ کہ ابو بکر کا گھرانہ جاگ رہا ہے، گھر والے بیدار ہیں۔ حضور نے ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر فوراً نکل آئے۔ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، اتنی رات ہو گئی تم سوئے نہیں؟ عرض کیا رسول اللہ 6 مہینے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے، اور میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ہجرت میں میرا رفیق سفر یہ ہوگا۔ فرمایا وہ رات اور آج کی رات ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا، کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ میرے دروازے پہ آئے اور میں غفلت کی نیند پڑا سویا پڑا ہوں، مجھے اٹھنے میں دیر ہو جائے اور کافر آپ کو اذیت پہنچا دیں۔ فرمایا ہجرت کی اجازت مل گئی، چلے تیار ہو جاؤ۔ ستو ایک تھیلے میں بھرا، پانی کا مشکیزہ تیار ہوا اور رسول اللہ اور حضرت ابو بکر نکل گئے۔ ابھی آپ نے سنا غار میں آ گئے، غار سور میں۔ یہی بیان ان کا بھی ہے، یہی بیان ہمارا بھی ہے، لیکن ہر گلیرا خوشبو یہ دیگر است، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ ان کا اپنا پھول ہے، ہمارا اپنا پھول ہے۔ یہ ہر گلیرا خوشبو دیگر است، ہر پھول اپنا اپنا خوشبو رکھتی ہے۔ یہی بیان یہ بھی کر رہے ہیں، یہی بیان یہ بھی ہو رہا ہے۔ ان کی اور خوشبو ہے، ہماری اور خوشبو ہے، اور یہ ساری خوشبو رسول اللہ کی خوشبو ہے، یہ ساری خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے تھیلا لیا، ستو لیے، مشکیزہ پانی کا لیا، اور یہ عاشق و معشوق، محب و محبوب، یہ دونوں روانہ ہو گئے، پیدل جا رہے ہیں اور غار سور میں چلے گئے، غار میں چلے گئے۔ کافر صبح ہوئی، حضرت علی گھر سے باہر نکلے، وہ دنگ رہ گئے، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، ہمارا تو منصوبہ ہی خاک میں مل گیا، ہم نے منصوبہ کیا بنایا تھا اور ہوا کیا، کہا کہاں ہے محمد؟
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے فرمایا میرے حوالے کیا تھا، میرے سپرد کر کے گئے تھے، ساری رات تم جاگتے رہے ہو، نگرانی کرتے رہے ہو، پوچھ مجھ سے رہے ہو کہ کہاں ہیں؟ کہو جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو، جہاں اللہ نے انہیں لے جانا ہے حضور چلے گئے، حضور غار میں چلے گئے، انہوں نے مدینہ کے راستے پہ سوار دوڑا دی، بحرین کے راستے پہ سوار دوڑا دیے، یمامہ کے راستے پر، یمن کے راستے پر، کہ ان راستوں میں کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ سارے منصوبے ناکام، حضور نہ مدینے کے راستے پر، نہ یمن کے راستے پر، نہ بحرین کے راستے پر، نہ قنسرین